شیر شاہ نے اپنے زمانے میں خدمت کے آئین کو، قانون کو، یعنی خدمت یعنی سروسز کے رولز کو پھر تازہ کیا. یعنی جو فوج ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہے تو اس کی بھی تنخواہیں مقرر ہونا چاہیے، اور فوج کی جاگیریں ختم کر کے تنخواہیں مقرر کی. وہ اپنے سپاہیوں کو بہت عزیز رکھتا تھا. اس کی فوج ممالک محروسہ کی مختلف چھاونی جسے آج آپ کینٹ کہتے ہیں میں رہتی تھی، اور اس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا. قلعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. قلعہ روہتاس گڑھ، بہرا کھنڈ، شیر گڑھ، شیر کوہ وغیرہ کئی قلعے اس نے تعمیر کرائے. وہ کہا کرتا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہر پرگنہ میں مناسب مقام پر ایک قلعہ تعمیر کراؤں گا. شیر شاہ کو خیرات اور امورات رفاہ عامہ یعنی عام لوگوں کی فلاح کے کام کی طرف خاص توجہ تھی. فقراء اور مساکین محتاجوں کے واسطے لنگر خانے جاری تھے. ان لنگر خانے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. ان لنگر خانوں کا خرچ 500 اشرفی روزانہ تھا. اندھے، لولے، لنگڑے، بوڑھے، بیوہ اور مریض عورتوں کے لیے نقد وظیفے، جسے آپ ان امپلائمنٹس کا جو پیسے ہوتے ہیں، فنڈ ہے، اسے کہتے ہیں. جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، بیوہ ہیں، عورتیں ہیں جو کہ خود کما نہیں سکتے، ان کو حکومت کی طرف سے وظیفے دیے جاتے تھے. مشائخ، علماء اور طلباء کی مدد معاش بھی مقرر تھی. جو لوگ اسٹوڈنٹ تھے، بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، عالم لوگ تھے، ان کے لیے بھی اس نے کوئی نہ کوئی ایک اسکالرشپ کہہ لیں، ایک پیسے کہہ لیں جو ان کی مدد کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے. اس کا دسترخوان خدائی دسترخوان تھا. خدائی دسترخوان کا مطلب ہے کوئی بھی کسی وقت بھی آ کر کھا سکتا تھا. اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ صرف کسی غریب نے آ کر کھانا ہے، کہ جس کا جی چاہے اور آئے اور کھائے. مسافروں کے آرام کے واسطے اس نے 4 بڑی سڑکیں بنوائیں. ایک قلعہ روہتاس سے سنار گاؤں جو 4 ماہ کا راستہ تھا. دوسرا آگرہ سے برہان پور. تیسری آگرہ سے جودھ پور اور چتوڑ تک. چوتھی لاہور سے ملتان، جسے آپ سب جی ٹی روڈ کے نام پر جانتے ہیں. ان سڑکوں پر 2 رویہ کھرنی اور آم وغیرہ کے درخت نصب کیے ہوئے تھے. ان سڑکوں پر آم لگائے ہوئے تھے، درخت بڑے درخت ہوتے ہیں اور اس کی چھاؤں کے لیے بھی. 2 کوس کے فاصلے پر یعنی ہر 2 کلومیٹر پر مسافر خانے موجود تھے، جن میں ہندو اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان کیے. سرائے مسافر خانے ریسٹ ایریاز ہیں جو آپ کو آج کل موٹر ویز پہ بھی نظر آتے ہیں. قیام گاہیں، توام گاہیں. ہر سرائے میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد ہوتی تھی، ایک امام، ایک مؤذن، پانی کی سبیل، خدمت کے واسطے خدمتگار. اور ہندوؤں کے جو جگہ تھی رہنے کے لیے، ان کے لیے ہر وقت براہمن موجود ہوتا تھا جو پوجا پاٹ کے لیے کام آتے ہیں. ایک نکارہ یعنی ڈھول کہہ لیں جسے، 2 گھوڑے ہر وقت ہر مسافر خانے میں موجود رہتے تھے. جب بادشاہ دسترخوان پر بیٹھتے، بادشاہ اپنے محل میں بیٹھتا تو محل کا نکارہ بجایا جاتا. اس کی آواز سن کر برابری سراؤں میں نکارہ بجتا چلا جاتا. یعنی یہ اعلان ہوتا تھا کہ بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا، کھانے کا وقت ہو گیا، اس لیے سب لوگ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی وقت مسلمانوں کو تو پکا پکایا کھانا دیا جاتا تھا، اور ہندوؤں کو کچی رسد تقسیم ہوتی تھی. کچی رسد سے مطلب ہے کچی سبزیاں وغیرہ، کیونکہ وہ پکا ہوا کھانا مسلمانوں کے ہاتھوں کا نہیں کھاتے تھے. گھوڑوں اور بیلوں کے واسطے دانہ وغیرہ تک مفت تھا. آج تک ان سراؤں کے نشان کہیں کہیں باقی ہیں. فوجی قلعوں کے علاوہ شیر شاہ نے دارالخلافت دہلی میں جمنا کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا، جس میں قلعہ حاکم نشین شیر منڈل کے نام سے موسوم تھا. اس کا کوئی نشان باقی نہیں. دلی کے پرانے قلعے کی مشہور عمارت جہاں نما، جو شیر منڈل کے نام سے مشہور ہے، اور خوشنما مسجد اور درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی 4 دیواری شیر شاہ کی یادگاریں ہیں. آخری زمانے میں شیر شاہ نے قلعہ کانجر کا محاصرہ کیا. محاصرہ کرتا ہے گھیرے میں لے لینا. اس وقت بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے جن کو فوجیں جو ہیں وہ گھیرے میں لے لیا کرتی تھیں، اور پھر ادھر لڑائی ہوا کرتی تھی، اور پھر جو فوج یا قلعہ مضبوط ہوتا تھا وہ جیت جایا کرتے تھے. اثنائے محاصرہ یعنی محاصرہ میں ایک دن وہ خود ایک مورچہ پر کھڑا ہوا تھا. بارود کے گولے قلعے میں پھینکے جا رہے تھے. ایک گولہ دیوار پر لگا اور ٹکرا کر مورچے پر آ گیا. یعنی ایک گولہ دیوار کو ٹکرا کر پھٹا نہیں بلکہ واپس پلٹ آیا، اور پاس ہی اور گولوں کا ڈھیر پڑا ہوا تو ان میں آ کر گر گیا. دفتن سب بھڑک اٹھے، ساروں کو آگ لگ گئی. سینکڑوں سپاہی اور سردار کباب ہو گئے، یعنی جل بھن گئے، ختم ہو گئے.
شیر شاہ بھی جھلس گیا، کبھی ہوش میں آ جاتا، کبھی بے ہوش ہو جاتا، یعنی سخت تکلیف میں تھا۔ آپ اس کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا جسم اس کا جھلس گیا ہوا تھا، اور وہ کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا، کبھی اس کو دوبارہ اٹھ بیٹھتا تھا، لیکن جب بھی آنکھ کھولتا للکار کر حملے کا حکم دیتا۔ جو کوئی سردار اسے دیکھنے آتا اس سے کہتا کہ یہاں کیوں آئے ہو، جاؤ قلعے میں جا کر لڑو۔ لوگ سندل اور گلاب چھڑکتے تھے تاکہ اس کو تھوڑی سکون ملے، مگر موت کی تپش تھی کہ ٹھنڈی ہی نہ ہوتی تھی۔ شیر شاہ بار بار فتح کی خبر پوچھتا۔ ادھر کسی نے فتح کی خوشخبری سنائی، اس نے الحمدللہ کہا اور فوراً طائر روح کف انصری سے پرواز کر گیا۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو، روح کا پرندہ کف انصری جسم کے پنجرے سے پرواز کر گیا، اڑ گیا۔ ہزاروں حسرتیں دل ہی دل میں رہ گئیں۔ شیر شاہ کی نسبت مشہور ہے کہ جب وہ آئینہ دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ افسوس شام کے وقت مجھے بادشاہی ملی، یعنی بڑھاپے میں بادشاہ بنا۔ شیر شاہ واقعی 60 سال کی عمر سے زیادہ تھا جب اس کو بادشاہت ملی تھی، اور بادشاہت بھی اس کو بہت زیادہ عرصے کے لیے نہیں ملی، کچھ سالوں کے لیے ملی۔ آپ سمجھ لیں کہ 2-4 سالوں کے لیے ہی اس کو بادشاہت ملی تھی۔ شیر شاہ کا مقبرہ سہسرام میں ہے اور نہایت عمدہ اور خوشنما عمارتوں میں سے ہے۔ ابھی آپ نے جو اس کی یہ تصویر دیکھی تھی، یہ والی، یہ شیر شاہ کا مقبرہ ہے جو ہے سہسرام میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو میں نے معنی کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اس کو ایک آدھ دفعہ اور دھیان سے پڑھیں، اور پھر اس کے بارے میں سوالات اور الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ آپ شیٹس پہ کریں۔ الفاظ معنی میں نے بہت سے زیادہ تر آپ کو سمجھا دیے ہیں، لیکن جو آپ کو شیٹ میں دیے گئے ہیں اس کو لغت میں سے بھی تلاش کریں، اور جو آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آئے ہیں آپ اس کے تحت بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو لغت میں سے تلاش کریں الفاظ معنی کو، اور ان کو اس شیٹ میں لکھیں اور سوالات کے جوابات بھی دیں۔ شکریہ۔